تو کیا ہوا؟ آپ کی ساری محنت ضائع ہو گئی. تو کیا ہوا؟ آپ پریشان ہیں تو پھر کیا ہوا؟ آپ کو تنگی ہے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ آپ کے ساتھ ہے. جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ پہ ہر مشکل حل ہو جائے گی. آپ مسلسل ناکامی میں ہیں، آپ مسلسل پریشان ہیں، آپ مسلسل تکلیف میں ہیں، شدید غم میں ہیں، شدید دکھ میں ہیں، تو پھر بھی آپ نے اپنے آپ کو حوصلہ دے کر رکھنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کے آل اور آپ کے اصحاب پر. جناب، کبھی آپ نے ایک ماہر نفسیات کی نگاہ سے سورۃ والضحیٰ کو پڑھا یا سنا ہے؟ اگر آپ نے سورۃ والضحیٰ کو پڑھا یا سنا نہیں ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ سورۃ والضحیٰ کو پڑھ یا سن لیں. اس سے انشاءاللہ آپ کی جو دل کی تنگی ہے نا وہ تحلیل ہو جائے گی، وہ دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 2 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں. اس صورت کو ڈپریشن کے لیے ایک دوا کہا گیا ہے، اینٹی ڈپریشن ہے یہ. آپ اس کو پڑھیں نا، پھر آپ کو اس سے یقیناً معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے آغاز میں، آپ غور کیجئے گا، صورت کے آغاز میں 2 قسمیں ارشاد فرمائی ہیں. فرمایا پہلی قسم والضحیٰ، کہ دن کے اجالے کی قسم، اور دوسری قسم فرمائی واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم اذا سجا، جب وہ چھا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دن اور رات کی ویلیو کتنی ہے، اور دن کا آنا اور رات کا آنا یہ دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں. زندگی بھی ایسی ہی کچھ گزرتی ہے، کبھی روشنی کبھی تاریکی، کبھی عروج کبھی زوال. تو پتہ چلتا ہے دونوں کی اہمیت ہے اور برے دونوں ہی نہیں ہیں. کبھی زوال آئے گا، کبھی عروج آئے گا، کبھی اندھیرا ہوگا، کبھی روشنی ہوگی. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جب روشنی ہے تو تاریکی بھی آنا لازم ہے، اور جب تاریکی ہوگی تو روشنی کا آنا بھی لازم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا نا کہ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے. تو اس وجہ سے آپ نے جو ہے نا اس بات پہ غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ والضحیٰ کے اندر کیا ارشاد فرمایا. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو یقین ہو جانا چاہیے. کیا یقین ہونا چاہیے؟ کہ کچھ بھی ہو جائے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ کو ساری دنیا چھوڑ سکتی ہے، آپ کے رشتہ دار چھوڑ سکتے ہیں، بہن بھائی چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو ماں باپ بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. آپ کا رب آپ سے بیدار نہیں ہو سکتا. آپ کا رب آپ سے کبھی خفا نہیں ہوگا، ناراض نہیں ہو سکتا. دنیا کی ہر محبت آپ سے ناراض ہو سکتی ہے، دنیا کا ہر رشتہ آپ سے بیزار ہو سکتا ہے، لیکن رب آپ سے نہ ناراض ہوگا، نہ ہی آپ کو اکیلا چھوڑے گا. اور دیکھیں نا کہ کتنی پیاری تسلی ہے، کتنی پیاری تسلی ہے، کتنا بڑا سکون ہے دل کے لیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. دنیا مخالف ہو جائے، ساری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے، لیکن اتنا پیارا ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے. جب ہم دنیا کے خسارے میں ہوتے ہیں، ہر تعلق آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، اور ہر کوئی ہم سے ہاتھ جدا کر لیتا ہے، ہر چیز دور جاتی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور دنیا بھی منہ موڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن پھر کیا ہے؟ پھر یاد رکھنا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بہترین عطا کرے گا. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے گی، لیکن آپ کا رب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اور اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین عطا فرمائے گا، اور آپ کا ہر آنے والا دن بہتر سے بہترین ہوتا جائے گا. اور فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، البتہ آخرت جو ہے آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اصل چیز تو آخرت ہے. دنیا فانی ہے، دنیا نے ختم ہو جانا ہے. آپ لوگوں کو راضی کرتے رہیں گے، کیا لوگ راضی ہو جائیں گے آپ سے؟ نہیں، لوگ کبھی راضی نہیں ہوں گے. تو آپ ایسے اعمال کیوں نہیں کر لیتے کہ جس سے اللہ آپ کا راضی ہو جائے، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، آپ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائیں. اللہ کی رحمت بھی آپ کو بڑھ کر تھام لے گی. اور کوشش کریں کہ آپ اللہ کو راضی کریں، دنیا والوں کو راضی نہ کریں. ارے کیا ہوا کہ آپ کی ساری محنت ضائع جا رہی ہے، آپ کو سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کا سب ساتھ چھوڑ رہے ہیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے برے دن چل رہے ہیں،
لیکن کیا ہوا کہ مسلسل ناکامی ہو رہی ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنا اسٹیپ بڑھاتے جائیں، آپ مسلسل چلتے رہیں، نہیں چلا جا رہا، بھاگا نہیں جا رہا تو چل لیجئے، چلا نہیں جا رہا لنگڑا کر چلیے، چلیے صحیح، آپ رب کے راستے پر چل کر تو دیکھیں، رب آپ کو بہت نوازے گا۔ اور پھر کیا ہوا کہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، آپ کو کوئی راہ نظر نہیں آ رہی، تو پھر یاد رکھیے گا پھر میری ایک بات کہ آپ کا ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ کا رب آپ کو بھولے گا نہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ تو پھر جب رب ساتھ ہے تو پھر کیا غم، کیا پریشانی، سب کچھ کو چھوڑ دیں، سب چیزوں کو چھوڑ دیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ۔ اگر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو پھر پریشان نہیں ہونا، یاد رکھیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، سارے ساتھ چھوڑ جائیں، لیکن آپ تسلی رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہے پھر کس بات کی پریشانی، کس بات کا غم ہے، کیوں آپ تکلیف میں ہیں، کیوں آپ دکھ میں ہیں؟ ارے آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، جب آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے تو سب آپ کے ساتھ ہے۔ لوگوں کی ناراضگی پہ آپ پریشان نہ ہو، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، لیکن رب کو راضی رکھیں، سب راضی ہو جائیں گے، اور رب آپ کے لیے ایسی ایسی جگہ سے راہیں نکال دے گا، آپ کے لیے مشکلات نہیں رہیں گی۔ جب آپ کا رب آپ کے لیے ایسی جگہ سے آپ کو رزق عطا کرے گا، ایسی جگہ سے آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، اور جب کہتے ہیں نا کہ رب کے راستے پر جاتے ہیں نا اور تھوڑا صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والے کے ساتھ تو اللہ ہے۔ اور ویسے بھی فرمایا نا کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو، واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے پھر دنیا کی کس بات کی پریشانی، آپ مسلمان ہیں، آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا کام ہی نہیں ہے بیزار ہونا، مسلمان کا کام ہی نہیں ہے کہ مایوس ہو جانا، مایوسی تو گناہ ہے، مایوسی تو آپ کو رب سے دور کر دے گی، آپ مایوس نہ ہو، رب کی رحمت پر نظر رکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے۔ تو کیا ہوا، آپ کی ساری محنت ضائع ہو گئی، تو کیا ہوا، آپ پریشان ہیں تو پھر کیا ہوا، آپ کو تنگی ہے تو پھر کیا ہوا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ میں ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ آپ مسلسل ناکامی میں ہیں، آپ مسلسل پریشان ہیں، آپ مسلسل تکلیف میں ہیں، شدید غم میں ہیں، شدید دکھ میں ہیں، تو پھر بھی آپ نے اپنے آپ کو حوصلہ دے کر رکھنا ہے، مایوس نہیں ہونا، کیونکہ مایوسی گناہ ہے اور رب کو مایوسی ناپسند ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کے ساتھ